بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم تحریک لبیک کے جو سپورٹر ہیں وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں۔ خوش قسمت وہ اس لیے ہیں کہ ہر تحریک یا ہر سیاسی جماعت کے جو کارکن ہیں ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے بار بار کہ ہم حق پہ ہیں، دلیل دینی پڑتی ہے، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، عملی کام کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ لیکن تحریک لبیک الحمدللہ اس ٹائم حافظ سعد رضوی صاحب کو دنیا کی جو غیر معمولی شخصیت کے حامل لوگ ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک حق پہ جا رہی ہے، صحیح اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ویڈیو رکھوں گا حافظ سعد رضوی صاحب کی، اور ایک بڑا ہی یعنی کہ اسلام کے لیے کام کرنے والا، غیر معمولی کام کرنے والا شخص ہو، اس کی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کے سامنے ایک مکالمہ رکھوں گا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ میرا اکثر ہوتا رہتا ہے، اور وہ کس طرح دم دبا کے بھاگ سکتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا جو سوال اٹھاتے ہیں وہ سوال کا آپ کو کیا جواب دینا چاہیے وہ بھی لازمی سننا۔ ناظرین پہلے بات کرتے ہیں جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس ویڈیو کو سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی یاد کرا دوں، اور مجھے امید ہے کہ کافی جو اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، جو خاص کر جو مناظر شوق سے سنتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے وہ اندھی یعنی کہ یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ سال پہلے برطانیہ میں برطانوی مبلغ شیخ اسرار راشد صاحب تھے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں عیسائیوں کے ساتھ وہ مناظرہ کر رہے تھے۔ تو اس مناظرے کے دوران ایک عیسائی لڑکی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا۔ اعتراض اس لیے اٹھایا تھا کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے وہ اس دور میں ناممکن ہے، وہ سائنس سے میچ نہیں کرتا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ ایک سپیشل پھل کھانے سے، وہ سپیشل کھجور کھا کے آپ کیا زہر پیئیں گے تو آپ کے اوپر زہر اثر نہیں کرے گی، یہ احادیث شریف ہے۔ تو جو وہاں مبلغ تھے شیخ اسرار راشد صاحب، تو اس کے سامنے جب وہ عیسائی لڑکی نے یہ احادیث شریف رکھی تو ابھی وہ حدیث شریف پوری اس کا حوالہ اس نے دیا نہیں تھا کہ جو شیخ اسرار راشد صاحب ہیں وہ اٹھے اور فوراً جو اس کے سامنے زہر پڑا تھا وہ پہلے زہر لے کے آئے تھے عیسائی، کیونکہ ان کے اندر میں یہ چور تھا نا کہ ہم اس حدیث پاک کا حوالہ دیں گے اور زہر ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نام نہاد مسلمانوں کی طرح وہ کہیں گے کہ ہاں جی اگر زہر ہوتا تو ہم پی لیتے، ہم مانتے ہیں۔ تو وہ پورا یعنی کہ بندوبست کر کے لے کے آئے تھے، وہ زہر بھی لے کے آئے تھے۔ تو جو شیخ اسرار راشد صاحب ہے وہ فوراً اٹھے اور اس نے اللہ کا نام لے کے پورا زہر پی لیا۔ وہ سب حیران ہو گئے، عیسائی پادری بھی حیران ہو گئے، آگے جتنے بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ سب حیران ہو گئے، اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگ گئے۔ تو وہ عیسائیوں کے پاس اور اعتراض تو بچا نہیں تھا، لیکن اس عیسائی لڑکی نے صرف یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو زہر ہے ہم اس کو لیبارٹری میں چیک کریں گے کہ کیا یہ اس کے اندر یہ اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو شیخ اسرار راشد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو بچا ہوا زہر ہے یہ خود آپ پی لیں، لیکن اس نے نہیں پیا تھا، اور سننے میں آیا تھا کہ کافی یعنی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ برطانوی مبلغ شیخ اسرار راشد صاحب، اس نے حافظ سعد رضوی صاحب سے گفتگو کی ہے۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا میں ایک یہ گفتگو تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سی غیر معمولی شخصیتیں ہیں کہ جو اس ٹائم تحریک لبیک کی طرف، تحریک لبیک ان کی توجہ کا مرکز بنتے جا رہی ہے۔ تو ناظرین سب سے پہلے سنو کہ کیا گفتگو ہوئی ہے حافظ سعد رضوی صاحب اور شیخ اسرار راشد صاحب کے درمیان۔ اسرائیل کے خلاف انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں پر پاکستان سے کریں بیت المال کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہمارا جو الیکشن اور ریکویسٹ ہوا ہے جی میں آپ کو بھجواتا ہوں، آپ انشاءاللہ آپ فرض پائیں گے۔ بالکل میں اس کو پڑھوں گا اور پھر آپ کو تصورات بھی بالکل۔ تو بابا جی کی قبر پر میرا سلام دینا۔ ناظرین جو شیخ اسرار راشد صاحب ہیں انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب سے گفتگو کی، اور اس نے کہا ہے کہ تحریک لبیک بہت اچھا کام کر رہی ہے، اس کو ووٹ دینے چاہیے، اور خاص کر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی بابا جی کو میرا سلام کہنا اور اس کے روضہ اقدس پہ جا کے میری طرف سے سلام کرنا، اور انشاءاللہ میں پاکستان میں آؤں گا تو خود بھی وہاں فاتح خانہ پڑھوں گا۔ تو ناظرین یہ شخص وہ ہے کہ جس نے صرف اہل سنت والجماعت نہ
پورے دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا. یعنی کہ عیسائیوں کے اوپر ایک جیسے مسلمانوں کا روب بیٹھ جاتا ہے وہ روب بیٹھا جاتا. تو یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ غیر معمولی شخص ہے. تو اس نے حافظ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک کے اوپر اعتماد ظاہر کیا. اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو جو بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہیں, جیسا کہ ممتاز حسین قادری شہید نے بہت بڑا کام کیا, خیر وہ تو وجہ بن گیا تحریک لبیک کی وجود میں آنے کی, اس کو دیکھ لو, یا اب خالد لطیف ایک کرکٹر کو دیکھ لو, یا ایک غازی تنویر کو دیکھ لو, جتنے بھی سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ ان کا پورا جو توجہ ہے وہ تحریک لبیک کی طرف ہے. اور کیوں نہ ہو تحریک لبیک کی طرف, میں اکثر یہ کہتا ہوں, وہ مکالمہ رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسلام کا ہی بول بالا ہونا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اپنے صحیح منزل کی طرف چل رہا ہے اور پاکستان میں شرعی نظام انشاءاللہ آ کے رہے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, عمران خان کو دیکھ لو تو وہ اسلامی ٹچ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے اسلامی ٹچ؟ یا نون لیگ والے رہنما کہتے ہیں کہ جو نون لیگ کے جلسے میں جائے گا اس کو جنت ملے گی, تو وہ ایسے اسلامی ٹچ کیوں دیتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی جو 99% عوام ہے وہ اسلام پسند جماعت ہے. تو یہ سب لوگ اسلامی ٹچ ہی اس لیے دیتے ہیں. عمران خان کے اوپر جب عمران خان نے رحمت اللہ عالمین نے اتھارٹی بنائی تھی تو اس کے اوپر بی بی سی والوں نے سوال کیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں بنائی, تو اس نے کہا تھا کہ میں نے تحریک لبیک کے ووٹ کور کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا ہے. یعنی کہ اس کا اپنا وہ نہیں تھا, صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک اسلامی ٹچ دیا تھا. لیکن اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہے القادر یونیورسٹی اور رحمت اللہ عالمین کے, اس میں کس طرح نصاب میں تبدیلی کر کے ایک ماڈرن اسلام کی طرف پاکستان کو لے کے جانے کا پروگرام تھا. برکب ناظرین, خوش قسمت ہیں تحریک لبیک کے لوگ کہ ان کی جماعت کو, حافظ سعد رضوی صاحب کو, تحریک لبیک کو دنیا کے جو غیر معمولی لوگ ہیں وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حق کی جماعت ہے. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ الیکشنوں کا دور ہے, آپ کے یعنی کہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آج صبح میری ایک ریٹائر ایس ایچ او ہے, اس کے ساتھ یہ بات ہو گئی, تو ایسی سیاسی بات کرتے کرتے اس نے مجھے کہا ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے. تو میں نے کہا کیسے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی فیض آباد دھرنا میں جو ہوا تھا ان کو پیسے دیے گئے تھے, ان کو فوج لے کے آئی تھی. میں کہا ٹھیک ہے بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بولتا ہے نہیں لے کے آنی چاہیے نا, ہماری فوج غلط ہے, وہ تو استعمال کرتی ہے, نون لیگ کے خلاف استعمال کیا تھا تحریک لبیک کو. میں کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. وہ بولتا ہے کیا؟ میں کہا فیض آباد دھرنا جب تحریک لبیک گئی تھی وہاں, اس کو آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ لے کے جائی تھی, وہ گئے کیوں تھے؟ کیا ختم نبوت کے قانون میں ترمیم نہیں ہوئی تھی؟ عمران خان نے ساتھ نہیں دیا تھا. جب میں نے عمران خان کا نام لیا تو وہ فوراً عمران خان کو نفی کر کے وہ کہتا ہے وہ ہم نے تو نہیں کیا تھا نا, وہ تو نون لیگ نے کیا تھا. وہ تو بالکل سچ ہے کہ نون لیگ نے. تو میں کہا جب آپ مان رہے ہیں کہ نون لیگ نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی تھی, تو پھر اگر آپ کے بقول اسٹیبلشمنٹ تحریک لبیک کو لے کے آئی ہے تو اچھا کام کیا ہے نا, برا کام تو نہیں کیا ہے نا. تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کو سلام کرنا چاہیے. تو وہ دم دبا کے بھاگ گیا. بات کیا جو میں کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کا مقصد ہی یہی ہے, فوج کے خلاف یعنی کہ بغاوت کرنا اور علماء کے خلاف نفرت پیدا کرنا. یہ ان کا بنیادی مرکز تھا. اس کا الزام لگانے کا کیا مطلب تھا کہ فوج غلط ہے, وہ استعمال کرتی ہے, اور علماء اکرام استعمال ہوتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں, وہ انگلی سے ناچتے ہیں, جیسا کہ یہ چابی والا کھلونا کہتے ہیں. تو الحمدللہ تحریک انصاف کے ہر ورکر کی جو واضح نشانیاں ہیں, اگر آپ ان کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا ہوا ہے نا, آرام سے آپ بیٹھیں, اگر وہ علماء اکرام کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف جب وہ زبان کھولیں تو آپ کو آگے سوال نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عمران خان کا سپورٹر ہے اور یہ ایک فتنہ, اور انشاءاللہ فتنہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.